رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان کے ایک نہایت ہی بہترین، جاندار، شاندار، حسین سیگمنٹ حسن بیان کے فائنل میں۔ جی ہاں، آج ایک ایک کر کے سارے سیگمنٹس ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے ہمارے ایک اور بہترین اور خوشبودار قسم کی سیگمنٹ حسن سخن کا فائنل ملاحظہ کیا ہے، اور اب یہ حسن بیان اور اس کے بعد حسن علم، اور اس کے ساتھ ہی ہماری ٹرانسمیشن کے یہ خوبصورت سلسلے جو پورا رمضان المبارک ان گزشتہ 27 دنوں میں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکے، جیسا پیش کر سکے پیش ہوئے، اور آپ نے ان کو شرف قبول بھی بخشا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جناب، حسن بیان کا یہ جو فائنل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 4 فائنلسٹ وہ کون کون سے ہیں؟ آپ جانتے ہیں گزشتہ 2 سیمی فائنلز میں آپ یقیناً ہمارے ساتھ تھے۔ آج یہ طے ہو جائے گا کہ ٹی ایم سی سوراب گوٹ کی یہ والی بائک جو اتنے دنوں سے ہمارا منہ چڑھا رہی تھی، یہ کس کی ہونے جا رہی ہے فائنلی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو رنر اپ ہیں ہمارے عمرہ ویزا، ان کے لیے ہوگا، اور اس کا حقدار کون ہوگا، ساتھ میں کیش پرائز، اور ساتھ تیسرے جو ہمارے یعنی سیکنڈ رنر اپ ہوں گے، ان 4 میں سے وہ کون ہوں گے جن کے ساتھ جائے گا احسن الکلام ڈینی کا بہترین سا تحفہ جو ہے ڈیجیٹل آسان ترجمہ قرآن کی صورت میں۔ تو ناظرین محترم، ہم خاص طور پہ یہاں پہ الروحان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک انہوں نے ہمیں سنبھالا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ خوبصورت ویسٹ کوٹس، بہترین کیپس، اور ساتھ ساتھ زبردست قسم کے سوٹس ان کے ہمارے ساتھ رہے اس پوری ٹرانسمیشن میں۔ تو روحان، تھینک یو ویری مچ۔ تو جناب، آج میں اپنے کو ہوسٹ کو بلاؤں گا، اور آج کے ہمارے اس فائنل کی مکمل تفصیلات، موضوع، صنف کون سی ہوگی اس میں، اور ساتھ ساتھ کس طرح سے آج کا مقابلہ، آج کا فائنل گزشتہ حسن بیان کے سیگمنٹ سے مختلف ہوگا۔ محمد عاصم بلال تشریف لائیں گے آپ کی بھرپور تعلیموں میں، نہیں بلکہ آ جائیں جناب عاصم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب شکر۔ بتائیے آج کے فائنل کے بارے میں کچھ۔ جی جناب، تمام ابتدائی مرحلے آپ نے دیکھے، پہلے ڈیکلیمیشن سنی آپ نے، اس کے بعد ڈیبیٹس سنی، پھر تقاریر سنی۔ گزشتہ کل یعنی کہ بمشکل 24 گھنٹے پہلے ہمارے 4 فائنلسٹ جو ہے وہ یقینی ہو گئے کہ یہ 4 حضرات جو ہیں وہ ہمارے فائنلسٹ ہیں۔ تو ان کو پھر اس کے بعد تقریباً موضوع آخری وقت میں دیا گیا، جو اب ابھی فائنل دیکھ رہے ہیں، چند گھنٹے جو ہے وہ ان لوگوں کو ملے اس فائنل کی تیاری کے لیے، ان کو موضوع دیا گیا، اور اس موضوع پر یہ تمام لوگ تقریر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ آج کے دن کی مناسبت سے وہ موضوع بہت اہمیت رکھتا ہے۔ 27 رمضان یوم آزادی ایک لحاظ سے، اسلامی تاریخ کے نقطہ نظر سے، اس تناظر میں وہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک شعر پڑھوں گا، اس سے آپ موضوع سمجھ سکیں گے، اور پھر میں موضوع وضاحت کے ساتھ بتا دوں گا۔ جب بھی آندھی چلی ظلم کی، خوف کی، تیرے بیٹے لڑے، تیرے بیٹے کٹے، جب بھی تو نے پکارا تو ہم چل دیے، اپنے سر پہ لپیٹے کفن یا وطن، تیری تعریف میں، تیری تالیف میں، ہم کو سب یاد ہے جو نبی نے کہا، تیرے کوچے سے جاتی ہے ٹھنڈی ہوا، سوئے طیبہ و سوئے عدن یا وطن۔ ہمارا آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل، اور اس پر بہت کم وقت میں لکھی گئی تقاریر آپ سنیں گے۔ موضوع ہے لیلۃ القدر سے ہے نقطہ آغاز وطن۔ اس موضوع پر ہمارے 4 شرکاء تقریر کریں گے۔ یہ 4 اپنے اپنے راؤنڈز کے 3 راؤنڈز کے جیتے ہوئے مقررین ہیں۔ بہت شاندار کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے جناب صدر کی اجازت سے۔ جناب بہت شکریہ۔ میں تو اس بات میں مسکرا رہا ہوتا ہوں کہ جو بھی میرے ساتھ کو ہوسٹ ہوتا ہے، خود میں بھی پتہ نہیں، یہ ہمارا مارک ہوا ہے یہاں تک اور پھر یہاں تک، مطلب ہیں زبردست۔ بہت شکریہ، زبردست، بہت مہربانی عاصم بھائی، آپ نے ساتھ دیا اس نے بیان کے سیگمنٹ میں۔ آپ کے بغیر یقیناً یہ کافی یعنی
پھیکا نہ صحیح لیکن کم از کم اتنا میٹھا نہ ہوتا جتنا بھی ہے، لیکن پھیکا بھی ہو سکتا تھا. میں ایسے ہی مذاق کر رہا ہوں. بہت شکریہ، آپ بھائی صاحب فن ہیں. نہیں نہیں بالکل. اور یہ جو دو حضرات میں آپ کو یہاں بتا پہ رہا تھا کہ دو چیزوں کا تعارف رہتا ہے. ایک تو وہ چاروں شرکاء جو فائنل میں پہنچے ہیں، چاروں مقررین بالکل فائنلسٹ ہمارے، اور دوسرے نمبر پر یہ لوگ جن کا آج آخری دن تعارف کروانا ضروری ہے. بعد میں پورا سال کون تعارف کروائے گا ان کا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو آپ ان کا تعارف کروائیں، میں پھر مقررین کا تعارف کروائوں گا. ہمارے ساتھ محمد فیصل موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں سر ایز یوزول. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. بڑی خوبصورت ویسٹ کوٹ آج آپ نے پہنی ہوئی ہے. یقیناً الروحان کا شکریہ. جناب سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ. آپ تشریف، آپ نے قیمتی وقت میں سے ماشاءاللہ ہمارے لیے وقت نکالا. بہت بہت مہربانی. ہمیشہ آپ رہے ہمارے ساتھ حسن بیان میں، اس کو مزید حسین بنانے کے لیے. بہت شکریہ. شرم تو نہیں آ رہی زیادہ؟ چلیں کوئی بات نہیں، میں دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات. بہت شکریہ. جی جناب. اور ہمارے فائنلسٹ حضرات ہیں. پہلے فائنلسٹ جامعہ دارالعلوم کراچی سے خزیمہ قاسم، دوسرے شریک دارالحکمہ سے محمد رامش، تیسرے مقرر جامعہ دارالعلوم کراچی سے خانزادہ حسان، اور چوتھے فائنلسٹ چوتھے مقرر یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے مبارک علی. یہ چاروں مقررین فائنل میں باہم مقابل ہوں گے، اور کچھ ہی دیر میں طے ہو جائے گا کہ کون بائک لے کر جا رہا ہے اور کون کیش پرائز لے کر جا رہا ہے. بلائیں جناب صدر. جی جی بالکل بلائیں. اور آج خاص بات یہ ہے کہ دو لوگ اس میں ایک ادارے کے ہیں، اور وہ ہے دارالعلوم جامعہ دارالعلوم کراچی. اور اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ ہے، آج کا جو موضوع ہے فی البدیہہ ہے. مطلب پہلے کوئی بہت وقت نہیں ملا ان لوگوں کو تیاری کرنے کا، تو آپ حضرات اسی مائنڈ سیٹ سے سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ لطف آئے گا. تو جناب پہلے ہمارے مقرر کو آج بلائیے، اور موضوع ایک بار پھر اگر ہم بتا دیں کہ لیلۃ القدر ہے نقطہ آغاز وطن. پہلے مقرر جامعہ دارالعلوم کراچی سے خزیمہ قاسم. جناب خزیمہ بھائی تشریف لائیں گے، اور آج کے فائنل میں اپنی پہلی حاضری یقینی بنائیں گے. 4 منٹ تک کا وقت. اسی طرح انیشیل میں، کوارٹر میں، سیمی میں، اور اب فائنل میں بھی یہی رول. اور اس دوران آپ اپنی گفتگو مکمل کریں گے جو موضوع آپ کو بتایا گیا ہے اسی موضوع پر. تو خزیمہ قاسم صاحب اسٹیج پہ ہیں، اور آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے جناب خزیمہ بھائی اب. حسین شب کی باہوں میں انگڑائیاں لیتا غار ہرا، کسی نوری پیامبر کے آنے کا منتظر ہے، جو نبوت کا پروانہ لے کر آئے گا اور محمد عربی کے سینے پر قرآن کی سورت نقطۂ آغاز نبوت سنائے گا. کہ نقطۂ آغاز نبوت ہی نقطۂ آغاز وطن ہے، کہ جہاں تک جبریل کے پروں کا سایہ ہے وہیں تک حدود وطن ہے. کہ جناب والا اس رات عظیم ریاست کی بنیاد رکھی گئی، جس کا دارالخلافہ مدینہ تھا، جس کے وزراء صدیق و عمر اور عثمان و علی تھے، جس کے وزیر اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ عظیم وطن جس کی اذانیں دشت و جبل میں، بحر و بر میں، زمین و آسمانوں میں، ایشیا کی عبادت گاہوں میں گونجی. کہ جناب والا اس سے وابستہ ہے ملت کی اساس اور بقا، سب سے اونچی رہے گی اس لیے آواز وطن. لیلۃ القدر سے ہے نقطہ آغاز دین، لیلۃ القدر سے ہے نقطہ آغاز وطن. لیلۃ القدر سے ہے نقطہ آغاز وطن. قدر کی رات، سبز پرچم والی ریاست ہمارے نصیب میں لکھی گئی. جی ہاں جناب والا، وہ سبز ہلالی پرچم جسے ہم نے اپنے لہو کی لالی سے ہریالی بخشی، وہ مقدس سرزمین جس کا خواب اقبال نے دیکھا، جس کی تعمیر میں
قائد کی فہم و فراست نے عظیم کردار ادا کیا، جس کی بنیادیں اینٹوں کے بجائے لاکھوں مسلمانوں کی ہڈیوں سے رکھی گئی، جس کو زرخیز بنانے کے لیے خون بہایا گیا، مال لٹایا گیا، جس کی پاداش میں ٹرینیں کٹی پٹی لاشیں لیے امرتسر سے لاہور پہنچی، وہ مقدس سرزمین جو لیلۃ القدر کی مبارک رات کے صدقے ملی کہ جناب والا وطن اپنا کعبہ، وطن اپنا ایماں، کہ سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں، وطن اپنا کعبہ، وطن اپنا ایماں، کسی کو یہ سودا چکانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ خزیمہ قاسم، جامعہ دارالعلوم کراچی سے۔ اور یہ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا، یہ بہت شکریہ اور آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ان دونوں میں مجھے لگتا ہے ایک چیز کا فرق ہے۔ اگر کوئی ساتھی اپنی تقریر مکمل کر لیتا ہے خوش اسلوبی سے تو وہ کہتا ہے بہت شکریہ، اور جو بیچ میں چھوڑ کے جاتا ہے وہ کہتا ہے آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ منفرد قسم کا یہ مجھے اصل میں اس پورے حسن بیان میں یہ نوٹ کرتا رہا ہوں، میں ترس گیا ہوں اس کے لیے۔ آپ کی ججمنٹ بہت مختلف رہی ہے۔ نہیں، میرے پاس اور کوئی کام تو تھا نہیں، تو میں یہ دیکھتا رہا کہ بہت شکریہ اور آپ کی سماعتوں کو بہت شکریہ میں کیا فرق ہے، تو یہ مجھے لگا یہی فرق ہے۔ یعنی کہ کوئی بندہ اگر مکمل تقریر کرنے کے بعد بھی سماعتوں کا شکریہ بول دیتا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ چھوڑ کے چلا۔ جناب بہت شکریہ۔ اگلا مقرر جی جامعہ دارالحکمہ سے محمد رامش اسی موضوع پر تقریر کریں گے، وہی سلسلہ جی جناب۔ تقریباً یہ کہ فی البدی ان کی یہ تقریر ہے، یہ فی البدی مقابلہ ہے، موضوع ہے لیلۃ القدر سے ہے نقطہ آغاز وطن۔ جناب رامش بھائی اور ناظرین محترم، آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج بہت ہی مبارک شب ہے، جس شب کا ذکر بھی ہم سب سن رہے ہیں، اور اس شب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، ظاہر ہے کہ اس کی قدر اور اس کی قدر و منزلت کے اوپر ہم بات سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر و منزلت سمجھنے کی اور پھر اس کی قدردانی کی توفیق بھی عطا کرے، اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کردار ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسی مملکت کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے جامعۃ الرشید بھی ایک کردار ادا کر رہا ہے، ایک رول پلے کر رہا ہے، اور وہ سب سے اہم رول ہے افراد سازی کا، رجال سازی کا۔ اور جب تک ہمارے پاس اہل افراد نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کوئی بھی نظام نہ بنا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں۔ یہی ہے جامعۃ الرشید کی فکر، اور جامعۃ الرشید کو اپنی اس فکر کی جو آبیاری ہے اس کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے، اور وہ ساتھ آپ کا یقینی طور پہ جامعۃ الرشید کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو اس رمضان المبارک تھرو آؤٹ جس طرح آپ جامعۃ الرشید کو اپنے ڈونیشنز میں آپ نے یاد رکھا، تو جاتے جاتے بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کی کوئی ڈونیشن ہے، اور یقیناً ہے زکوٰۃ صدقات کی شکل میں، تو یہ رابطہ نمبر اسکرین پہ ہیں، یہ QR کوڈ ہے، اس کو آپ اسکین کریں گے تو آپ کے سامنے سارے گیٹ ویز، ساری اکاؤنٹ ڈیٹیلز، رابطہ نمبرز آ جائیں گے، تو آپ جائیے اور اسکین کرنے کے بعد جامعۃ الرشید کے کاز میں ڈونیٹ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ رامش بھائی ہیں جامعہ دارالحکمت سے، اور ٹائم شروع ہو رہا ہے جناب آپ کا اب۔ جس ملک کا وجود ہی ایسی رات میں ہوا ہو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو بھلا اس ملک کو کوئی کیسے ختم کر سکتا ہے؟ صدر عالی وقار، جس کا قیام رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں ہونا اللہ کا انعام ہے، جس کے بانی خود اسے خلافت راشدہ کا نقطہ احیا سمجھتے تھے، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ اور تفسیر وہ زندہ جاوید روایت کے چراغ ہیں جو مغرب کی سنسناتی ہواؤں کے تھپیڑوں سے بھی بجھ نہیں سکتے۔ سو اگر کسی نے اس ملک کے خلاف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہے تو اس کے محافظوں نے اس کی سلامتی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ تو پیش کر دیا، مگر دشمنوں کو ناکو چنے چبوائے۔ سو تاریخ کی بالکنی سے ماضی کی گزرگاہوں پر نظر دوڑائیں تو اس سرزمین پاک کو سرسبز کرنے کی خاطر کتنی ہی جانیں ہیں جو جانیں آفریں کے سپرد ہوئیں۔
یہی وجہ ہے کہ چاندنی چوک تا پشاور درختوں سے لٹکتے علماء سے لے کر لاہور پہنچتی ریل گاڑیوں کے لاشوں بھرے ڈبوں اور سرخی مائل ہو چکے راوی تک ہمارے لہو کی ندیاں بہتی ہیں، تو یہ مٹی ہریالی کے نغمے پڑتی ہے جب 1965 کے مارکے سے لے کر ٹائیگر ہلز کی بلند و بالا چوٹیوں تک وطن کی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر جان نچھاور کرتے ہیں تو چمن میں سلامتی و بقا رہتی ہے، کیونکہ سب ممالک میں ہے یہ وجہ ہے ممتاز وطن، لیلۃ القدر سے ہے نقطہ آغاز وطن، لیلۃ القدر سے ہے نقطہ آغاز وطن۔ مگر حیف صدر علی وقار، انعام خداوندی اور اس ملک کی فضیلت تو ہم ستمبر 1948 کو قائد اعظم کو دوسری ایمبولینس نہ بھیج کر ہی گنوا چکے تھے، سو اب یہ موضوع تعاقب کرنے والی آہوں کا نوحہ ہے، یہ نوحہ ہے چناب و سندھو کو اپنے لہو کی لالی بخشنے والے ہمارے اجداد کی روحوں کا، یہ نوحہ ہے وطن کی سالمیت کی خاطر حق سچ لکھتے فیض و جالب کا، جن کا مقدر زندان کی تاریکی بنی، یہ نوحہ ہے دلی کے محلات چھوڑ کر اورنگی ٹاؤن کی کچی آبادیوں میں آ بسنے والے مہاجرین وطن کا، جنہیں کبھی گولیوں سے نوازا گیا تو کبھی ان پر شب خون مارا گیا، یہ نوحہ ہے حیات بلوچ سے لے کر شاہینہ بلوچ تک تمام محب وطن بلوچوں کا، یہ نوحہ ہے اے پی ایس کے شہداء کا، یہ نوحہ ہے پنجاب کے سیلاب متاثرین کا، جن کے غموں کا مداوع کرنے کے بجائے ان کی امداد تک ہمارے وزراء کے گھروں سے برآمد کرنا پڑی، مگر صدر علی وقار ان سب حالات کے باوجود بھی پاکستان جیسے اللہ کے انعام کی قدر کرنے والے عوام اور محافظ یکجان ہیں، مگر یہ نوحے ناقدری کرنے والوں کے ہم سناتے رہیں گے، کیونکہ سچ تو یہ بھی ہے کہ میں بھی تیرا دشمن نکلا، کچھ تقاضائے مفادات و بقا کی خاطر، سچ تو یہ بھی ہے جو زخم بدن بار ہوئے تیری مٹی تیری آزاد ہوا کی خاطر، وہ میرے تیشائے بیکار سے ہو کر گزرے، میری غفلت میرے اظہار سے ہو کر گزرے، میری غفلت میرے اظہار سے ہو کر گزرے۔ شکریہ جناب راج بھائی نے 3.25 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کی ہے، تو جناب اگلے ہمارے شریک کو بلائیں گے عاصم بلال بھائی، بلکہ میں بلا لوں، چلے آپ بلا لیں پلیز۔ آپ بلائیں کون ہے؟ خانزادہ صاحب ہیں؟ جی 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 جامع دارالعلوم کراچی سے خانزادہ حسان بھائی آئیں گے اور موضوع ان کا ہے کہ لیلۃ القدر ہے نقطہ آغاز وطن، یہی لیلۃ القدر سے ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ، سے ہے۔ جناب خانزادہ بھائی پلیز، آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، موضوع آپ کو پتہ ہے اور 4 منٹ آپ کے شروع ہو رہے ہیں۔ جناب اب 27 رمضان المبارک شب قدر کی مبارک ساعتیں ہیں کہ ایسے میں مصطفیٰ علی ہمدانی کی آواز گونجتی ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور آپ سب کو پاکستان بہت مبارک ہو۔ جی ہاں جناب والا، 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پہ پاکستان نامی ریاست وجود میں آتی ہے۔ ایسی مبارک رات میں کہ جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، خدائے لم یزل کا احسان کامل ہوتا ہے، انسان عذاب سے نکل کر جنت میں داخل ہوتا ہے، مسلمانوں کو ایک پاک وطن نصیب ہوتا ہے، وہ پاک وطن جو جناح کی امیدوں کی تصویر ہے، اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے، ملت اسلامیہ کی شمشیر ہے، کلمہ طیبہ کی تفسیر ہے۔ سو ہم یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ اگر اس مقدس سرزمین پر کبھی کسی نے سیاہ رات مسلط کرنے کی کوشش بھی کی تو ہم خود کو زمانے میں دیوانے کہلوائیں گے، ایسے دیوانے جو سینے پہ گولیوں کے نشان کو حب الوطنی کے تمغے بتائیں گے، جو اس دم توڑتی معیشت کو امید کا ایسا آب و حیات پلائیں گے، جو اس وطن کو جاری و ساری رکھے گا، جو اس وطن کو جاری و ساری رکھے گا۔ ہماری تعلیم کے جگنو اس اندھیری رات میں ایسے سویرے کریں گے
کہ پھر اس دیس کے باشندے اقبال کی صورت بنیں گے, جناح کی صورت تکبیر کا خواب بلند کریں گے, تعلیم کے میدان میں شفیقہ اقبال بنیں گے, انسانیت کا عیدی بنیں گے, امن کا طارق جمیل بنیں گے, اولمپکس کے میدان میں ارشد شریف بنیں گے, اور ہر لحظہ ہر لمحہ سبز ہلالی پرچم کو بلند کرتے ہوئے یہ صدا دیں گے کہ اے وطن تو جو لینا چاہے مجھ سے لے لے, یہ تیشا یہ بازو تو جو لینا چاہے, تجھے سجاتے ہوئے جان دے دوں, میں تجھے بچاتے ہوئے جان دے دوں. جب کوشش اخلاص کی دولت سے معمور ہو تو نتیجہ رحمتوں والی رات میں وطن عزیز کی صورت نکلتا ہے جناب والا. یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے دیس میں شب قدر میں وجود میں آتا ہے, کہ یہی وجہ ہے اس مبارک ساعت کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں جبین ناز سے معمور ہیں, ہماری مسجدوں میں تلقین غزالی کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں جبین ناز کے سجدوں سے معمور ہے. سو صدر علی وقار ہماری مسجدیں جبین ناز کے سجدوں سے معمور ہے, ہماری مسجدیں جبین ناز کے سجدوں سے معمور ہیں. کہیں مدارس و خانقاہیں تو کہیں کالج اور اسکولز ہماری نظریاتی سرحدات کے محافظ ہیں, تو کہیں سرحداتی محافظات منہاس و لالک جان بھٹی و شریف کی صورت سینے پہ نشان حیدر سجاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر کبھی ہمارے محافظ اقبال کی صورت یہ خواب مکمل کرتے ہیں, اور کبھی تو کچے کے ڈاکوؤں کے سامنے جام شہادت نوش کرتے پولیس کے 12 جوان یہ صدا لگاتے ہیں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو, ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ خانزادہ حسان صاحب. ویسے آج عاصم بھائی کافی پورے 4 منٹ میں بات کی انہوں نے, اور کافی تگڑی تقریریں آئی ہیں اب تک, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. فائنل واقعتاً لگ رہا ہے کہ فائنل ہو رہا ہے, اور ججز کو میں تھوڑا سا ایک جھانک کے آیا ہوں, ان کے اوپر بھی فائنل حالات آ رہی ہیں, تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا چلیں. آخری مقرر مہمان مقرر یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے مبارک علی تشریف لائیں گے. جناب مبارک علی بھائی تشریف لائیں گے, اور ونر کے لیے یہ خوبصورت سی شیلڈ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ابھی تک تو دیکھ لو. ماشاءاللہ حسن بیان کی یہ خوبصورت سی شیلڈ بھی تمام تحائف کے ساتھ ونر, رنر اپ اور سیکنڈ رنر اپ کو جائے گی. اور اسی طرح ٹی ایم سی سہراب گوٹ کی یہ والی موٹر بائک جو عاصم بھائی جس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں, یہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ اس سیگمنٹ کے ونر کے ساتھ جائے گی. جناب تو ہمارے بھائی مبارک صاحب ہیں آزاد کشمیر کوٹلی سے, اور فائنل کے فائنل شریک, جی فائنل کے فائنل مقرر ہیں مبارک بھائی, اور آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے, آپ کی تقریر کا وقت شروع ہو رہا ہے. آپ سر. بہار کی ہر رت خزاں کی سوکھی شاخوں پر لہو چھڑکنے کا شاخسانہ ہوا کرتی ہے صدر علی وقار, کہ قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھائے, خوابوں کا گلدستہ سجائے. ان آشفتہ سروں کو دیکھیے کہ جن کی قربانیوں اور جد و جہد کا ثمرہ 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو نکلتا ہے, اور پھر لیلۃ القدر کی مبارک رات کو وہ معراج چمکتی ہے, اور پھر ہر ایک وطن عزیز پر یہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ وہی سرزمین جس کی خاطر ان آشفتہ سروں نے قائد اعظم کی صورت کانگریس کے ریلے سے ٹکر لی, وہی مملکت خداداد کہ جس کی خاطر کئی ماؤں بہنوں نے اپنے بیٹے لٹائے, اور کئی ماؤں بہنوں نے اپنی عصمتیں بچانے کی خاطر کنویں میں چھلانگیں لگائی, وہی مملکت خداداد کہ جس کی خاطر بلند ہوتے لے کے رہیں گے پاکستان کے نعروں نے سینوں میں اترتی کرپانیں بھی نہیں روک سکی, وہی مملکت پاکستان
کہ جس کے اندر ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے کو مسجد اور مندر میں جانے کی اجازت ہے، سو سلام پیش کیجئے صدر علی وقار آزادی کے ان متوالوں کو کہ جنہوں نے اس گلشن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے حضور پیشی دی اور یہ ثابت کیا کہ اے وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ تیشا یہ بازو تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے میں خود کو بچا لے، اے وطن اپنے باہر فصیلیں بنا لے، فصیلوں کی بنیاد مجھ پہ اٹھا لے، فصیلوں کی بنیاد مجھ پہ اٹھا لے۔ وہ ملک جس کا آغاز ہی لیلۃ القدر کی بابرکت رات کو ہو تو وہ عظیم کیوں نہ ہوگا صدر علی وقار کہ انعامات و اعزازات کی بھرپور داستان رقم ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کہ وہ مقدس سرزمین کہ جس کی سالمیت کی خاطر ڈاکٹر عبدالقدیر خان مراعات کو ٹھکرا کر اپنی خدمت پیش کرتے ہوئے وطن عزیز کو ایٹمی پاور بنا دیتے ہیں، تو کبھی حسن صدیقی کی صورت دشمن کے طیاروں کے غرور کو خاک میں ملا دیتے ہیں، تو کبھی وطن کے باشندے طاہرہ قاضی اور نصر اللہ شجی کی صورت معماران وطن کے محافظ بن جاتے ہیں، تو کبھی اسی وطن میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی عبدالستار ریتی بن کر اٹھتا ہے، تو کبھی وطن کے دفاع کے لیے میجر عزیز بھٹی سے لے کر کیپٹن سرفراز شہید تک ہر ایک سیلاب متاثرین کی مدد کرتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر ایک جب بھی تو نے پکارا تو ہم آئے سر پہ لپیٹے کفن، یا وطن تو نے جب بھی پکارا تو ہم آئے سر پہ لپیٹے کفن، یا وطن۔ بہت شکریہ۔ مبارک بھائی، آزاد کشمیر، کوٹلی آزاد کشمیر سے ہمارے مہمان مقرر اور آج کے اس فائنل مقرر بھی بہت ہی حسین تقریریں سنی آپ نے اس حسن بیان کے فائنل میں، اور آج لگ رہا تھا واقعتاً میں عاصم کو بھی کہہ رہا تھا ابھی کہ جیسا کہ فائنل کی تقریریں ہو رہی ہیں ایک سے بڑھ کر ایک، اور فی البدی تقاریر ماشاءاللہ، اس سے آپ ان تمام مقررین کی صلاحیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالکل ذرا سا مارجن تھا ان کے پاس اس تقریر کو تیار کرنے کا، اور اس کے باوجود شاید ہی کچھ فمبلز ہم نے دیکھے، لیکن ساری تقاریر بہت ہی عمدگی سے پیش کی گئیں، اور پورے تقریباً 4 منٹ یا پونے 4 منٹ تمام ہی مقررین نے اپنی گفتگو کی یہاں پہ۔ چاروں ہمارے فائنلسٹس کو بہت خراج تحسین اس کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ونر کوئی ایک ہوگا، پھر رنر اپ کوئی ایک ہوگا، پھر سیکنڈ رنر اپ بھی کوئی ایک ہوگا، لیکن تمام نے بہت ہی عمدگی سے اس موضوع کو فی البدی بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ تو جناب سب کے لیے بہت نیک تمنا ہے۔ ہمارے منصفین کرام نتائج تو تیار کر رہے ہیں، اور بڑی باریک بینی سے یہ نتائج تیار ہوتے ہیں، اور جب تک نتیجہ تیار ہوتا ہے میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے تمام سپانسرز کا۔ سب سے پہلے خدمات الفردوس، یہ ٹرانسمیشن ہے پاورڈ بائی خدمات الفردوس، اور خدمات الفردوس کی ایک بہت ہی شاندار سروس جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی دی ہوتی ہے، لیکن وقت کی کمی کا انہیں سامنا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ حج جیسے مقدس فریضے کی ادائیگی میں وہ ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو خدمات الفردوس نے ایسے تمام لوگوں کی مشکل کو حل کیا ہے، اور شارٹ ٹرم حج متعارف کروایا ہے۔ 10 دن کا حج بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو خدمات الفردوس کے پاس آپ کے لیے بہترین اور پریمیم سروسز موجود ہیں، تو آپ یہ خدمات حاصل کر سکتے ہیں خدمات الفردوس سے۔ اور آج کے ہمارے رنر اپ کے لیے خدمات الفردوس کی جانب سے عمرے کا ویزا بھی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پاور فوڈ کا بہت شکریہ، ڈین یاسن الکلام کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم خصوصی شکریہ ادا کریں گے ٹی ایم سی سوراب گوڈ کا، جن کی بائک جائے گی آج کے ونر کو۔ اس کے علاوہ
سینٹس اینڈ اسٹوریز کا بہت بہت شکریہ، ہمارے بہت ہی لیڈ اسپانسر رہے اس پوری ٹرانسمیشن میں. اور اس کے علاوہ ہمارے الروحان کا بہت بہت شکریہ جن کا وارڈروب میسر رہا ہمیں اس پوری ٹرانسمیشن میں. زبردست قسم کے کپڑے، زبردست اور بہترین قسم کی ویسٹ کوٹس اور کیپس آپ نے سب کو پہنے ہوئے دیکھا یہاں پہ ماشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ ان سب سپانسرز کا جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو یہاں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا. ہوپ فلی نیکسٹ جب انشاءاللہ العزیز یہ ٹرانسمیشن اپنی اور پیک کے ساتھ آئے گی تو یہ سپانسرز بھی ہمارے ساتھ اسی طرح اور بڑھ چڑھ کر اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں معاونت کریں گے. تو جناب نتائج مرتب ہو رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ کوئی ایک منصف جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کر لے اور باقی 2 حضرات نتائج تیار کریں. تو عاصم بھائی. جی جناب تھوڑا سا وقت دے دوں. وہ تھوڑا سا وقت مانگ رہے ہیں علی بھائی، دے دیا جائے وقت. منصفین کرام کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیں. تو اس دوران اگر میں کوئی کلام سن لوں کسی سے، ٹھیک ہے، آپ سے نہ سن لوں. جی جناب ہیں آپ سے نہ سن لوں کلام، تو میں اپنے 3 شرکاء کو اسٹیج پہ بلاتا ہوں. پلیز آپ تشریف لائیے. چاروں فائنلسٹ ہمارے اسٹیج پہ آ جائیں پلیز. جناب خزیمہ بھائی السلام علیکم. جناب بہت شکریہ. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو سب کے. جناب خانزادہ صاحب بہت مبارک ہو، بڑی زبردست تقریریں کی آپ سب لوگوں نے. سر بہت شکریہ. رامش بھائی بہت شکریہ. جناب ہمارے چاروں مقررین یہاں پہ ہیں اور مائک میں آپ لوگوں سے چھین لو نا. سر مائک رامش بھائی آپ کے پاس ہے. کیا لگتا ہے کیا نتیجہ ہوگا آج کے فائنل کا؟ جی نتیجہ ججیز کو ہی پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کیا بات ہے. نہیں تھوڑا سا کوئی آئیڈیا، آپ نے بھی سنی تقاریر، کوئی آئیڈیا تو دیں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اور اپنے پر یقین ہے، انشاءاللہ اچھا ہی فیصلہ ہوگا. انشاءاللہ. جناب خزیمہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں آج کے فائنل کے بارے میں اوور آل؟ اچھا فائنل رہا. ہاں فائنل تو بہت اچھا، نو ڈاؤٹ. چاروں مقررین بہت اچھے تھے مجھے ملا کر. یہ صحیح ہے. ہاں مجھے ملا کر بہت اچھے تھے. خانزادہ بھائی آپ کے گلے کو کیا ہوا تھا آج؟ بس کچھ خشک ہو گیا تھا، پھر بار بار مشق کی وجہ سے کم بھی ٹائم تھا کیونکہ تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا تھا. چلیں مبارک بھائی، آپ ماشاءاللہ صحیح پیس میں رہتے ہیں ہمیشہ. بہت مبارک ہو آپ کو. کیسا رہا آج کا فائنل اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سرگوشیاں ہیں ججز کی؟ میرے خیال سے تو ایک بہترین فائنل رہا چونکہ فی البدیہہ تھا اور فی البدیہہ اتنا اچھا ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. جی اور میری پرفارمنس بھی اچھی ہو گئی. ہر مقرر کو اپنے آپ پہ یقین ہوتا ہے وہ جیتتا ہے اور ماشاءاللہ انشاءاللہ بہترین ہوگا. جی بالکل. یہ انسان جیتتا ہے یہ سیکھتا ہے، ہارتا وارتا تو ہے نہیں. کیا خیال ہے مبارک بھائی؟ سر sometimes you win sometimes you learn. جی بالکل زبردست. ظاہر ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ تسلی کے لیے الفاظ ہیں ہی نہیں، اور یہ سچ بات بھی ہے، انسان سیکھتا تو ہے نا سر. تو جناب معزز منصفین کرام، آپ حضرات اپنے پیمانے ذرا بتائیے کہ کس بنیاد پہ آج کا رزلٹ مرتب ہوا ہے، کیونکہ تقاریر ساری بہت اچھی تھی. محمد بن فیصل صاحب دامت برکاتہم ذرا مائک اٹھا لیں پلیز، اور تھوڑا سا تبصرہ آج کی تقاریر پہ، آج کے فائنل پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم ایکسٹمپور کمپٹیشن میں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی اسپیکر سے، وہ اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کانٹینٹ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے بھی ٹوٹے لگانے ہیں، آپ نے بھی ٹوٹے لگانے ہیں. ایکسٹمپور میں آپ کے پاس 3-4 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی پرانا پتہ جوڑنا ہی ہوتا ہے. بہت ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس، عموماً تو اور کم بھی ٹائم ہو سکتا ہے. تو اس لیے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو پرانا پتہ آپ نے بولا ہے، یہ اگر آپ نیا کانٹینٹ بھی لکھا ہے تو جو بھی ہے آپ کی گرپ کتنی اچھی ہے، اس کانٹینٹ کو آپ نے کتنے اچھے سے جو ہے نا نبھایا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ بہت آج کا، یعنی ہماری ساری بحث، آپ بھی تھے مطلب آپ تو بحث میں شریک تھے، اور ساری بات اسی پہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ کہاں کانٹینٹ کو ایج دینا ہے، کہاں ڈیلیوری کو ایج دینا ہے، کس کو. بہت مائنر سے ایسے بہت بڑے فرق نہیں ہے. یہ چاروں شہزادے مقرر ہیں، جیتے ہوئے مقرر ہیں، اپنے 3 راؤنڈ جیت کر آئے ہیں، اور آج فائنل میں بھی انہوں نے کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑی، بلکہ ہمیں جو ہے نا انہوں نے بہت پریشان کر دیا ریزلٹس بنانے میں. لیکن یہ کہ بالآخر جو فیصلے آئے ہیں، کانٹینٹ کو اگرچہ ایج ہے، اگر بالکل کوئی ریلیونٹ چلے آئے گا تو وہ تو بالکل آؤٹ ہو جائے گا. کانٹینٹ کس کا کتنا ہے، کون زیادہ ریلیونٹ ہو رہا ہے، پھر اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاد. لیکن اگر کہیں ڈیلیوری بہت ہی زیادہ
مسئلہ ہو جائے تو پھر اس کو پھر ہم نے بھی اس کو بھی ایج دیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور یہ آپ لوگوں نے جو پیپر بھرے ہوئے ہیں, میں نے تھوڑا سا آج آ کر دیکھا تھا ان لوگوں کو, بڑا ہی ٹیکنیکلی ایک چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا. تو سیف آپ کچھ تبصرہ کریں گے پلیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار بہت مبارکباد آپ تمام کو. میں آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ ہمیں کتنا ٹائم لگ گیا کہ رزلٹ بنانے میں. وہ بس جو نمبر لکھے ہوئے تھے, بس ایک تو یعنی کہ ہر چیز کو دیکھا گیا مکمل اچھے طریقے سے, اس کے بعد بس لکھے گئے نام جس کا جہاں آیا, اور ہر چیز کو دیکھ کے اور مکمل یعنی کہ ہم جو 3 ججز تھے اور چوتھے ہمارے بھائی عبدالودود بھائی ہوسٹ, ان کو بس فائنل میں اور اس طرح کے کریٹیکل جگہوں پہ امپیکٹ کا بھی بہت اثر ہوتا ہے کہ کس نے سامعین کو یا ججز کو کتنا اس تقریر کا وہ امپیکٹ گیا ہے. کانٹینٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے, اور یعنی کہ بہت مائنر, بہت نہ بتانے والی چیزیں چھوٹی چھوٹی جن کی بنیاد پہ آج فیصلہ ہوا ہے. تو ان میں بنیاد جو ہم نے رکھی تھی وہ ڈیلیوری تھی اور کانٹینٹ, دونوں چیزیں. کہ ہم آف دی اسٹیج ایک ایک مقرر کو اس کی ایک ایک غلطی باریک بینی سے تفصیل سے تمام چیزیں بتا اس بات کے میں میرے ذات جو منصف ہیں محمد بھائی و عاصم بلال بھائی, ایک ایک مقرر کو ایک, اور انشاءاللہ اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہوگا تو وہ انشاءاللہ مطمئن ہو کر جائیں گے, یہ ہماری گارنٹی ہے. باقی جو نتائج وہ آپ لوگوں کی محنت مکمل تھی, نتائج خدا کے ہاتھ میں, بیسٹ آف لک. اور یقین جانے جو طے ہوا ہے, میرے ابھی بھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کس کا ہوا ہے یعنی کہ مکمل, جو آخر میں ہمارا فیصلہ ہوا. جناب آج کے حسن بیان کا یہ فائنل آپ نے ملاحظہ کیا, اس میں دوسری پوزیشن یعنی رنر اپ آج کے اس کمپٹیشن میں حسن بیان 2025 کے رنر اپ ہیں جناب جامعہ دارالحکمہ سے رامش. وہ تشریف لائیں گے آگے, بہت بہت مبارک ہو ان کو. اور سیکنڈ رنر اپ کے طور پہ ہمارے ساتھ آج شریک ہیں آزاد کشمیر سے ہمارے مہمان مبارک علی. جناب آگے تشریف لائیں گے. اور ایک ادارے کے بیچ رہ گئے. ہاں, اب 2 ادارے ہیں ہمارے پاس, ایک ادارہ ہے جامعہ دارالعلوم کراچی, اور ان میں سے ایک کی پوزیشن ہے پہلی اور ایک کی پوزیشن ہے فورتھ, چوتھی. تو اول و آخر بالکل جامعہ دارالعلوم کراچی ہے ہمارے پاس. تو جناب ان کے تاثرات ان سے تو پوچھیں. ہاں ان سے پوچھ لیتے ہیں. نہیں وہ نہیں بتانا چاہتے. تو جناب پہلی پوزیشن یعنی حسن بیان 2025 جے ٹی آر کی اس ٹرانسمیشن کے حسن بیان کے ونر وہ ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی سے خزیمہ قاسم. جناب بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور آخری پوزیشن آج کی چوتھے نمبر پہ ہیں خانزادہ حسان, اور یہ ہے آج کا رزلٹ. تو جناب بہت بہت مبارک ہو جناب خزیمہ بھائی, بہت مبارک بھائی رامش بھائی, خانزادہ بھائی. تو بھائی سب سے پہلے تو ہم خزیمہ بھائی آپ یہ والی بائک جو ہے نا بیٹھ جائیں. میں اب لڑکے ہی بلا سکتا ہوں, لڑکے چاہیے مجھے ہیں لڑکے. تو جناب یہ والی بائک ہے, پیٹرول ان کو جو ہے نا دینا ہے. پیٹرول آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا بس باہر آ جائیں ذرا سائڈ پہ, انشاءاللہ آپ کو پیٹرول اس میں ڈلوا دیتے ہیں, پھر آپ تاکہ گھر تک تو کم از کم چلے جائیں نا بندہ بھائی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب. تصویر ایک ہو جائے آپ کے ساتھ, ادھر ہی بیٹھے رہیں ایک منٹ. تو جناب بھائی ایک منٹ جی ہاں, یہ شیلڈ بھی آپ کو جائے گی ونر کی, ادھر ہی بیٹھے اور ادھر ہی موٹر سائیکل پہ بیٹھے رہے. یار کہاں اتر رہے خدا کے بندے. جناب بہت 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 مبارک ہو. اور ابھی تک کپ کپا رہا ہے یہ بندہ, کیوں پتہ نہیں. لیکن خیر ہمارے آج کے جو رنر اپ ہیں رامش بھائی, ان کے لیے ہے یہ والا عمرے کا ویزا. پلیز رامش تشریف لائیے, یہ آپ کے لیے. اور ساتھ میں کیش پرائز جو نقد و نقد ہم دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور 30,000 روپے کیش پرائز. آپ یہ پکڑیں ذرا, میں کیش نکال لوں. اور ہم تو وہ چیک ویک کا سین نہیں ہے, ہمارے پاس نقد ہے انشاءاللہ. اور 1 2 3 4 5 6 یہ 30,000 روپے رامش بھائی آپ کے لیے. اور یہ آپ کا عمرے کا ویزا 6 مہینے تک آپ اس کو اویل کریں گے انشاءاللہ خدمات الفردوس کی جانب سے. اور ساتھ میں رنر اپ کی شیلڈ بھی آپ کے ساتھ جائے گی. یہ ہے وہ رنر اپ کی شیلڈ. بھائی جان پہ ایسے ہی ہے جناب رامش بھائی. ہاں
بہت بہت مبارک ہو. اور جناب مبارک بھائی آپ تشریف لائیں گے. ہمارے سیکنڈ رنر اپ حسن بیان کے مبارک بھائی پلیز تشریف لائیے. یہ آپ کے ساتھ یہ تحفہ اور 20,000 روپے کا کیش بھی آپ کے ساتھ جائے گا, اور ساتھ میں شیلڈ, پلیز شیلڈ لائیے گا سیکنڈ رنر اپ کی. جی یہ پلیز. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ. اور ان کو نقد پیسے نہیں دیے کیونکہ ان کو انشاءاللہ بھجوا دیتے ہیں. جی جناب. اور ہمارے خانزادہ حسان بھائی ہمارے ساتھ رہے اس ٹرانسمیشن میں. آپ کے لیے بھی ہمارے خوبصورت تحائف ہمارے اسپانسرز کی جانب سے. تو خانزادہ حسان بھائی پلیز آپ آئیے اور اپنے یہ تحائف پلیز, یہ گفٹ ہیمپرز سینٹس اینڈ سٹوریز اور روحان فردوس کا, تو سب لوگ یہاں پہ آ جائیں گے سینٹر میں. بائک کہاں ہے؟ یہ بائک یہ رہی, تو چلیں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جناب ہمارے جو ججز ہیں ان کے لیے بھی شیلڈز ہیں, تو میں شیلڈ آپ کو پہلے دے دوں. تو جناب پہلی شیلڈ ہمارے محمد بن فیصل بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا اس میں شریک رہنے کے لیے. دوسری شیلڈ جناب سیف الرحمان بھائی, بہت بہت مہربانی, آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے نبھایا اس ذمہ داری کو. اور اسم بلال بھائی, اب کو ہوسٹ کی شیلڈ تو ہے نہیں میرے پاس, تو اسی پہ گزارا کریں گے آپ انشاءاللہ. مجھے یہ بھی مل گئی ہے بڑی. بہت شکریہ جناب. جناب اب آئیے جناب, اب ایک گروپ فوٹو آپ کے ساتھ ہم لیں گے. تو یہاں پہ جی. تو ناظرین محترم, آج ایک اور فائنل ہم سے رخصت ہو گیا, ایک اور سیگمنٹ اپنے فائنل کے ساتھ ہی, اور وہ ہے حسن بیان. جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کا سیگمنٹ حسن بیان. اور انشاءاللہ العزیز اب سے کچھ دیر کے بعد ایک ہمارا آخری سیگمنٹ جو کہ فائنل سیگمنٹ ہوگا ہمارا, کیوں جی, اور وہ ہے حسن علم کا نہایت ہی دلچسپ سلسلہ جو آپ نے پورے 27 دن دیکھا. اس کا فائنل اب سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ. تو بس تھوڑی سی اجازت آپ سے لیں گے, تھوڑا فریش ہو جائیں, پھر ملتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ. عاصم بھائی انشاءاللہ نیکسٹ 2026 حسن رمضان تک انشاءاللہ آپ سے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی بیچ میں, ڈیلنگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ, لیکن ٹرانسمیشن کی حد تک اجازت. تو ناظرین محترم ملتے ہیں تھوڑی دیر میں, تب تک کے لیے علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. رمضان آیا چار سو, اللہ اللہ اللہ, حسن رمضان آیا چار سو.